اللہ رب العزت نے فرمایا درمیان میں ایک جملہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے اللہ نے اعزاز کا جملہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پیغمبر کی بیویوں جو تم اہل بیت ہو، اللہ تم سے گندگی کو دور بھی رکھیں گے، اللہ تمہیں پاک اور صاف بھی رکھیں گے۔ یہاں دو باتیں فرمائی، نمبر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اہل بیت فرمایا گیا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جب بھی کہا جائے نا اہل بیت تو لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اہل بیت صرف یہ نہیں ہے، اصل اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور پیغمبر کی بیویوں کے بعد پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے داماد اہل بیت بنتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے بندے کو بہت زیادہ دلائل کی ضرورت پیش آئے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، اگر کوئی بندہ کسی دعوت میں جائے اور یہ کہا جائے بھی اگلے دفعہ جب آؤ تو گھر والوں کو ساتھ لانا، اور وہ ساتھ اپنی بچی کو لے جائے، اپنے داماد کو لے جائے، اپنے بیٹوں کو لے جائے، تو لوگ فوراً پوچھتے ہیں گھر والے ساتھ نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں گھر والے تو آئے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھی کون سے گھر والے؟ کہتے ہیں میری بیٹی ہے، میرا داماد ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بیٹی اور داماد کی بات نہیں، ہم تو آپ کی بیوی کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اصل تو گھر والے بیوی ہوتی ہے، بیوی کے بعد بیوی کی اولاد اور داماد ہوتے ہیں۔ پہلے بیوی، پھر بیوی کی بیٹی، پھر اس کا خامن جو داماد بنتا ہے۔ ہماری کتنی کم عقلی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، انہیں اہل بیت لوگ مانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا پیغمبر کی بیٹی ہے، انہیں اہل بیت مانتے ہیں۔ آگے پیغمبر کے نواسے حسن حسین انہیں داماد مانتے ہیں، اور پیغمبر کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اہل بیت میں مسلمان نام ہی نہیں لیتے۔ یہ شیعوں کی شرارت ہے، یہ رافضیوں کا حملہ ہے۔ وہ ازواج مطہرات سے پیار نہیں کرتے، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے شیعوں نے یہ معاملہ چلا دیا ہے کہ وہ صرف اہل بیت پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کے داماد اور پیغمبر کے نواسوں کہتے ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے پہلے پیغمبر کی بیوی اہل بیت ہے، پھر پیغمبر کی اولاد اہل بیت ہے، پھر پیغمبر کے داماد اور نواسے اہل بیت ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیغمبر کی بیویو میں تمہارے قریب بھی گندگی کو نہیں آنے دوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں فیصلہ ہے۔ فرمایا طیبات للطیبین، قرآن کریم میں فیصلہ ہے، والطیبون للطیبات، فرمایا کہ جب آدمی پاکیزہ ذوق رکھتا ہو اللہ اس کو پاک بیوی عطا فرماتے ہیں، اور جو گندے ذوق رکھتے ہوں اللہ ان کو گندی بیویاں، گندے خامد عطا فرماتے ہیں۔ دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا طہارت ہے، نبی سے بڑا کون طہارت والا ہوگا؟ نبی سے بڑا۔ میری بات یہ ذہن نشین فرما لیں، نبی کے گھر میں کافرہ عورت تو آ سکتی ہے، لیکن نبی کے گھر میں فحش عورت کبھی نہیں آ سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، لیکن ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے گھر میں فحشہ اور بے حیا قسم کی عورت رہتی ہو۔ پتہ چلا کہ انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرے میں بے حیائی یہ کفر سے بڑا عیب ہے۔ اگرچہ شریعت میں کفر زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرے میں جو سوسائٹی میں یہ کفر اتنا عیب نہیں ہے جتنا زنا، بدکاری اور فحاشی عیب ہے۔ اللہ پاک پیغمبر کو ان عیوب سے بالکل محفوظ رکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی عورت نبی کے نکاح میں نہیں آئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری پوری آدم علیہ السلام تک نسل میں کوئی ایک بھی ایسا بچہ نہیں کہ جس کا نسب ٹھیک نہ ہو۔ اللہ نے مجھے پاک نسب والا بنایا ہے، اللہ ہم سب کے نسبوں کو پاک ہی رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آگے اللہ کریم نے ایک حکم چھٹا عطا فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا قرآن کریم کی آیتیں اور یہ ترجمہ، تفسیر، مسائل، حکمت کی باتیں یہ تم اپنے گھر میں رہ کے پڑھا کرو، عورتیں بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آج کے دور میں جو ایک رواج ہے، اگر کسی کا بندہ فوت ہو جائے تو گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ فرمایا نا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہ کے قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے دوسرے گھروں میں نہ جایا کرو۔ ہمارے یہاں عورتیں فوت ہو جائے، ایک آدمی فوت ہے، عورت فوت ہے، تو 10-15 عورتیں بلاتے ہیں، کیوں آئی ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے 5 سورتیں پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں درود مائی پڑھنے کے لیے جمع کیا ہے۔ یہ سب خرافات، بدعات اور رسومات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تو تم اپنے گھر میں رہ کے اللہ کا ذکر کرو، اپنے گھر میں رہ کے اللہ تلاوت کیا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ جو آپ کے ذہن میں کہ یہ بات نہ آ جائے کہ جب اللہ نے منع کیا ہے تو پھر مدرسوں میں کیوں بلاتے ہیں کہ آ کے قرآن پڑھو؟ مدرسوں میں کیوں منع کرتے ہیں بچیاں بھیجو؟ مدرسوں میں قرآن کریم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں آتی۔ ایک ہے جس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھے، ایک ہے جس نے قرآن پڑھا ہے وہ پڑھے کی تلاوت کرے۔
تو مدارس اس لیے نہیں ہے کہ جن عورتوں نے قرآن پڑھا وہ آ کر یہاں تلاوت کیا کریں، یہ اس لیے ہے کہ جن خواتین نے قرآن نہیں پڑھا وہ آ کر قرآن پڑھا کریں، قرآن سمجھا کریں، مسائل کو سیکھا کریں، تو اس لیے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو مدارس میں بچیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر پڑھیں، جیسے یہاں پہ آپ تشریف لائی ہیں، اسے مرکز اصلاح النساء میں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے فیض کو عام فرمائے۔ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، صبح و شام بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور 9 سے لے کر 12 بجے تک بڑی عورتیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ جو خواتین آتی ہیں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں بڑی عمر میں قرآن کریم اور دین کو سیکھنا شروع کیا، یہ کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں ہے۔ اور جو نہیں آتی میں ان کو ترغیب دے کر یہ بات کہتا ہوں، مدرسے کو غنیمت سمجھو اور بڑی عورتیں 9 سے 12 تک اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوں، 9 سے 11 یا 12، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ہے، اس کے اندر آ کر دین کو سمجھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی یہ 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک ہمارا 12-13 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہوگا۔ اگر اس میں یہاں کی خواتین سبق پڑھنا چاہیں تو بڑے شوق سے پڑھیں، ان کے اسباق اوقات مقرر ہوں گے، مدرسے میں سبق پڑھایا جائے گا، وہاں سڑک کے پار، اور اسپیکر لگائیں گے تاکہ یہاں بھی خواتین اگر سننا چاہیں تو اگر سبق کو سنیں۔ اور آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد شوال سے باضابطہ ہمارے یہاں کلاسیں لگ جائیں گی، 3 سال کا نصاب ہوگا۔ جن بچیوں نے پڑھنا ہے وہ ابھی سے اپنے داخلے لینا شروع کریں، اپنے نام درج کرانا شروع کریں تاکہ 3 سال کے نصاب کے اندر وہ شرکت کریں۔ اور اللہ اگر توفیق دے گا، آج آپ نے دیکھا مدرسہ چھوٹا ہے، اس کے حال بہت تنگ ہے، اس کی چھتوں پر ہم نے دوسری منزل بنانی ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اسباب عطا فرمائے تاکہ دوسری منزل بنے اور پڑھنے میں اور بیان آ کر سننے میں آسانی ہو۔ 7 جگہ ہم نے لے لی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے گا، اس کی تعمیر بھی کریں گے تو مدرسہ اور بڑا ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں گھر میں رہیں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ عورتیں اپنے گھر میں رہ کے ذکر اذکار کریں، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، گھر میں تلاوت کیا کریں۔ اور ساتھ یہ بات فرمائی ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ دیکھو اللہ پاک جن باتوں کو جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ پاک لطیف ہے، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانتے ہیں، دل کی چھپی باتیں جانتے ہیں، کمزوریاں جانتے ہیں، بند کمرے کے گناہ اور نیکیاں جانتے ہیں، اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر تم نے چھوٹا سا گناہ کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اگر چھوٹا سا نیک عمل کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، فرمایا اللہ تمہارے حالات میں تم سے زیادہ باخبر ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ تو دعا یہ فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرمائے، ہمارے یہاں ماہانہ اجتماع کو اللہ کامیاب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ خود بھی آپ خود پابندی سے آئیں، اپنے ساتھ مزید خواتین کو آنے کی دعوت بھی دیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ اللہ کریم تو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ نظر کرم فرما دے، اللہ نظر رحمت فرما دے، اے مولا کریم نظر شفقت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین کے کاموں سے محروم نہ فرمانا، بلکہ اللہ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے گزرے دور میں جو خواتین دین کے ساتھ محبت رکھتی ہیں ان کی اس محبت کو قبول فرما لے، اللہ اس گرمی کے موسم میں خالص تیرے دین کے لیے آئی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کا آنا تو قبول فرما لے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے، جو بیمار ہیں مولا کریم تو ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ تو بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں علم سے محبت عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کو اپنے فضل و کرم سے تو ختم فرما دے، اے اللہ اس ادارے کی تعمیر کے مراحل کو پورا فرما دے، اے مولا کریم تعمیر کے مراحل کو پورا فرما دے، یا مولا کریم جن مقاصد کے لیے ادارہ بنا ہے ان مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما دے، اے اللہ مردوں میں عورتوں میں دین کو عام فرما دے، اللہ مردوں میں عورتوں میں دین کو عام فرما دے، یا اللہ کریم مردوں میں عورتوں میں دین کو عام فرما دے، ہماری آئندہ نسلوں کو دو دین کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آئندہ نسلوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا کریم سر کے بالوں سے لے کے پیشانی
اللہ سر کے بالوں سے لے کے پیشانی کے بالوں سے لے کر اللہ انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تک اللہ پورا وجود ہمارا تیرے قبضے میں ہے، اس کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری دولت کو دین کے لیے استعمال فرما لے۔ مولا کریم ہم نہ چاہیں تو تب بھی قبول فرما لے، اللہ ہم نہ چاہیں تو تب بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم اپنے دین سے محبت عطا فرما، دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ